الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیوں اور بزرگوں، پورے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں ایک اہم موضوع ہے التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالی نے ہمارے اوپر جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں ان کی یاد دہانی، ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم غور کرو کہ ہم کس طرح سے تم پر انعامات اور احسانات کی بارش کر رہے ہیں، اور اس اعتبار سے تمہارا کیا فرض بنتا ہے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بہترین انداز میں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتیں جسمانی عطا فرمائیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سمجھنے کے لیے دل دماغ دیے۔ پورا سسٹم اور نظام اللہ تعالی نے ہمارے بدن میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے یاد دلایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کر کے تمہارے بدن کے جوڑ بنائے ہیں، اور ہر جوڑ اپنی جگہ پر ایسا فٹ کام کرتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ باندھ دیے، پٹھوں کے ذریعے سے، رگوں کے ذریعے سے اور اندرونی تدبیروں کے ذریعے سے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور یہ صورتیں بہت ہی شاندار اور بہترین ہیں، ایسی صورت کوئی بنا نہیں سکتا اور اتنی تعداد میں نہیں بنا سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ صورت عطا کی ہے۔ ہر آدمی کا پورا سسٹم ہی الگ ہے، تھوڑی بہت مشابہت تو ہو سکتی ہے مگر ہر اعتبار سے مشابہت ہو جائے ایسا بہت شاذ و نادر ہے۔ فیکٹری کے اندر چیزیں بنتی ہیں، ایک سانچے میں سینکڑوں ہزاروں عدد بن کے تیار ہو جاتے ہیں ایک طرح کے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا سانچہ ہے کہ ہر سیمپل الگ نکل کر کے آ رہا ہے۔ ہر انسان میں الگ امتیازات موجود ہیں جو اسے دوسرے انسان سے ممتاز کرتے ہیں۔ تو اگر صرف آدمی اپنے بدن ہی پر غور کر لے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اللہ اکبر، کیا کاریگری ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا احسانات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہماری قدرت کی نشانیاں خود تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، دیکھ نہیں رہے۔ اس کے علاوہ انسان کی ضروریات کے لیے پورا یہ عالم سجایا ہے، سنوارا ہے، اسباب و وسائل تیار فرمائے ہیں جن سے ہم دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پینے کے لیے پانی ہے،
سانس کے لیے ہوا ہے، روشنی کے لیے سورج ہے۔ اس زمین سے پیداوار ہوتی ہے، ایک ہی پانی دینے والا، ایک ہی محنت کرنے والا، لیکن اگر الگ چیز کا بیج ڈالا ہے تو الگ قسم کا پودا نکل کر کے آ رہا ہے۔ ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، صورت الگ ہے، انداز الگ ہے، اور بسا اوقات تو عجیب معاملہ ہے کہ ایک ہی درخت ہے، اس پہ الگ الگ قلمیں لگا دیتے ہیں، اسی ایک درخت پر الگ الگ ذائقے کے پھل آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ ملیح آباد میں ایک آم کا درخت ہے، اس پہ 250 قسم کے آم آتے ہیں، اور پورے ورلڈ میں اس پہ ریکارڈ میں لکھا گیا ہے ایک پیڑ پہ، اسی پہ دشہری بھی آ رہی ہے، اسی پہ چونسا بھی آ رہا ہے، اسی پہ لنگڑا بھی آ رہا ہے، اسی پہ سب آ رہے ہیں، ایک پیڑ پھل میں لگا دی۔ کون نکال رہا ہے؟ کسی کے بس میں ہے کہ نکال دے؟ کسی کے اندر طاقت ہے کہ نکال دے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ یہ آسمان اس نے بنائے، پوری دنیا میں چلے جاؤ ایک ہی چھت ہے، اس کا کوئی ستون نہیں ہے، اور قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے۔ جب تک اللہ قائم رکھنا چاہیں گے رہے گا، اور جب لپیٹنا چاہیں گے تو لپٹ جائے گا۔ یہ پہاڑ ہیں جو دراصل اس زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے میخیں اور کیلیں ٹھونک دی گئی ہیں تاکہ یہ ہلے جلے نہیں۔ تو آپ جس طرف بھی نظر اٹھائیں گے اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ ان کو ہم جب یاد کریں گے تو خود بخود دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی کہ وہ ہم پر کتنا بڑا محسن ہے۔ ہمارے کسی اختیار کے بغیر، استحقاق کے بغیر یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ ہم نے کوئی فیس جمع نہیں کی، پیسے جمع نہیں کیے، کوئی بل پیمنٹ نہیں کیا کہ ہمیں دیا جا رہا ہو، بلکہ مفت میں فری سپلائی، ہوا کی فری سپلائی، روشنی کی فری سپلائی ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہم مفت میں حاصل کرتے ہیں۔ اپنے جیسے انسان کو تو بدلہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں کہ وہی وہاں بینک میں جمع ہو رہا ہو، وہاں کوئی اکٹھا کرنا پڑ رہا ہو، اور جو نہ اکٹھا کرے اس کی بجلی کاٹ دی جائے، اس کی روشنی ہوا کاٹ دی جائے، ایسا کچھ نہیں۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اسے بھی روشنی مل رہی ہے، جو نہیں پڑھ رہا اسے بھی مل رہی ہے، جو ایمان لا رہا ہے اسے بھی مل رہی ہے، جو نہیں لا رہا اسے بھی مل رہی۔ کیا کمال کا انعام ہے اور کیا کمال کے احسانات ہیں۔ تو ان نعمتوں پر جب ہم غور کریں گے تو خود بخود دل کے اندر داعیہ پیدا ہوگا کہ ایسے منعم کی تو شکر گزاری اور اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل ہم پر لازم اور ضروری ہے، جس نے ہمیں اتنے انعامات سے نوازا ہے، انلمٹ اور ان گنت انعامات۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کہاں تک گنو گے؟ کوئی حد ہو تو گنا جائے، وہ تو بے حد و حساب انعامات ہیں، مگر آدمی کا کیا ہے طریقہ؟ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بہت بڑا ظالم ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اور بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تمام تر چیزیں اللہ کی استعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا حق بجا نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، نعمتیں ملتی ہیں ان کو فضولیات میں اڑا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، ان کو اپنی جگہ پر استعمال نہیں کرتا، تو اس کے اندر ظلم بھی پایا جاتا ہے، ناشکری بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ آدمی ان دونوں باتوں سے بچے، ظلم سے بھی بچے اور ناشکری سے بھی بچے، شکر گزار بندہ بنے اور انصاف کرنے والا بندہ بنے، تاکہ وہ آخرت میں مزید انعامات سے نوازا جا سکے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں تو نعمتیں دینے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، عمل کرنے والے میں یا عمل نہ کرنے والے میں، ماننے والے میں نہ ماننے والے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ بہت سی جگہ تو ایسا لگتا ہے کہ نہ ماننے والوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہی دستور بنائے، لے لو بھائی، سب کو بے حساب دیا جا رہا ہے، مگر آخرت کے لیے اصول الگ ہیں۔ وہاں جو ماننے والا رہا ہوگا دنیا میں، اسی کو نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور جو ماننے والا نہیں رہا ہوگا اسے دھیلا بھی نہیں ملنے والا بلکہ سزا ہوگی اس کو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے کہ ہماری نظر صرف دنیا پر نہیں رہنی چاہیے، ہائے دنیا وائے دنیا، اس دنیا کو آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اسی پر مدار ہے آخرت کی زندگی۔ تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو، اس کے احکامات کی تعمیل ہو، یہی ہمارا فرض ہے، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے جو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو آخرت کو بھول جاتے ہیں اور بس دنیا میں پڑے رہتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ آخرت میں بڑے خسارے میں رہیں گے، اور وہ حقیقت میں عقل مند نہیں ہے، وہ حماقت والا کام کر رہے ہیں، بیوقوفی والا کام کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا فقیر، اس بات کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، زندگی دین ہی پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔